بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام کے مقابل جو فضیلت اور خصوصیات عطا فرمائی، ان کے ضمن میں ایک خصوصیت یہ ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإرسالہ الی الثقلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص آپ کا ثقلین یعنی جن و انس کی طرف بھیجا جانا، تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی رسالت انسانوں میں کسی علاقائی، جغرافیائی یا زمانی حد بندی کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر حصے، ہر خطے کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ آپ سب کے لیے اسوہ، نمونہ اور ہادی ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کبریٰ یعنی عظیم اور سب سے بڑی خصوصیات میں جو درج کی جانے والی چیزیں ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن و انس کی طرف بھیجا گیا، اس طرح سے کہ نبی آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے جو بھی مبعوث ہوا وہ کسی خاص قوم اور خاص علاقے کے لوگوں کی طرف رسول اور ہادی بنا کر بھیجے جاتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کریں۔ تو جس قوم میں بھیجا گیا اس قوم کی زبان دی گئی، اور ان کے لیے وہ نبی دین کی باتوں کو، حقائق کو، حق اور باطل کو واضح کر کے بیان کرتا، یعنی ان کا دائرہ رسالت اور نبوت کا خطاب اس قوم کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت اور قوم نہیں گزری مگر اس میں ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھیجا گیا۔ یہاں مراد ڈرانے والے سے مراد نبی ہی ہے۔ تو ہر قوم کے لیے رہا، مطلب وہ قوم کے لیے وہ نبی اور وہ رسول یا اس کی تعلیمات خاص ہوتی، جبکہ اس کے بالمقابل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں رہا، بلکہ آپ کی رسالت و نبوت علاقے اور زمانے سے محدود نہیں رہی، آپ کی رسالت عام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں متعدد قرآن اور حدیث کے بیانات ہیں۔ بطور نمونہ انہوں نے 2-3 دلیلوں کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ اے لوگوں، دنیا کے تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت نقل کی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ۔ اور آگے آیت اور بھی ہے، اس آیت میں اہل کتاب کو بھی خطاب کیا گیا، اب وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، اور امیین اہل کتاب کے علاوہ جو مشرکین تھے ان کو بھی خطاب کیا گیا، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اگر ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے نہیں گئے ہوتے تو ان سے خطاب کرنے کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہوتا۔ قرآن کی اور بھی متعدد آیات ہیں، اور یہ بحث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر مبعوث کیے گئے۔ آپ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ مجھے 5 چیزیں
ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ وکان النبی یرسل الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، کہ مجھ سے پہلے نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر، عام طور پر سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی جنوں کے لیے بھی آپ ہادی، رہنما، رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنوں کے لیے بھی آپ اسوا اور رسول ہیں۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں قرآن مجید سے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس سورہ فرقان کی آغاز ابتدائی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو، قرآن کو، فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز، فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ تمام عالم کے لیے، تمام عالمین جمع کا صیغہ ہے اس لیے تمام کا ترجمہ کر رہے ہیں، تمام عالم کے لیے ڈرانے والا ہو جائے، بن جائے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ حیث یدخل فی العالمین عالم الجن مع الانس، یہاں لفظ عالمین جو استعمال ہوا تو اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ عالمین کے لفظ میں عالم جن، جنوں کا عالم بھی انسانوں کے عالم کے ساتھ شامل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا والمراد بالعالمین ہونا الانس والجن، کہ عالمین سے مراد یہاں انسان اور جن ہیں، یعنی دونوں کے عالم۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسولا الیہما ونذیرا لہما، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف، یعنی انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور دونوں کے لیے ڈرانے والے اور نذیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد اس سلسلے میں دلیل، واضح طور پہ دلیل بنتا ہے۔ آپ نے اللہ کا ارشاد ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت، جنوں کا ایک گروہ نے میری بات استمع، میری طرف کان لگایا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پس انہوں نے قرآن کو سننے کے بعد کان لگایا، قرآن سنا، تو اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہ آیت اور اس سے متعلقہ کچھ گفتگو پچھلے بعض دروس میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں اپنے بعض صحابہ کرام کو سوق عکاظ جاتے ہوئے سفر کے درمیان فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، اس نے یہ قرآن سنا جو اس بات کی تلاش اور جستجو میں ہی نکلا تھا، مختلف گروہ الگ الگ علاقوں میں، تو ان کا کام ہی یہی تھا کہ یہ معلوم کریں کہ کیا بات ہے کہ پہلے آسمان میں یہ شہاب، شعلے پہلے جو ہے ہمارا پیچھا نہیں کرتے تھے، اب یہ انتظام کیا گیا تو یقیناً کوئی بڑی بات وقوع پذیر ہوئی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ یہی قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے نزول کا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر آسمانوں میں پہرے بٹھائے گئے۔ تو یہ اس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگایا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اور پھر جواباً کہا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جنہوں نے سنا اور اس پر ایمان لے آئے، مطلب جن قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، رسول پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دی، اس میں واضح طور سے یہ مفہوم اور معنی موجود ہے کہ جن بھی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخاطب تھے، چنانچہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خصوصیت دی گئی وہ آپ کی بہت بڑی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص، خصوصیت، ایک مہینے کی مسافت سے آپ کی
آپ کو آپ کے لیے روب اور دبدبے کے ذریعے مدد کیا جانا اور پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنانا اور مال غنیمت کو حلال کیا جانا۔ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی قسموں میں ان باتوں کا تذکرہ بطور مثال گزر چکا ہے۔ ہم سرسری طور سے روایت پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا۔ ہاں، وہ کیا ہے 5 چیزیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت تک مجھے روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، میرا دبدبہ، دہشت اور خوف دلوں میں ڈال دیا گیا۔ کوئی دشمن آتا ہے تو اس کے دل میں 1 مہینے کی مسافت سے ہی اس کے دل میں خوف اور دہشت آ جائے گی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد، سجدہ گاہ یعنی نماز پڑھنے کے لائق اور طہارت کا ذریعہ، انہیں پانی نہ ملنے پر تیمم کیا یا پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے پر تیمم کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بعض خاص مقامات ایسے ہیں جہاں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، قبرستان، کوڑا کرکٹ کی جگہیں، حمام وغیرہ، ہاں گندگی کی جگہیں وغیرہ، باقی پوری زمین میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کوئی بھی مرد، انسان اور آدمی ہو میری امت کا، اسے نماز جہاں بھی آ لیوے، یعنی نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے، جس جگہ پر بھی، فلیصلی، تو چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت کو، غنائم کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ آپ سے پہلے کی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ وَلَمْ تَحُلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور یہ مجھ سے پہلے کے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت دی گئی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا اور مجھے عام طور پر تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا۔ امام احمد نے اپنی سند کے ذریعے سے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامہ غزوۃ تبوک قام من اللیل، کہ غزوہ تبوک والے سال میں رات کے وقت آپ اٹھے، کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ فاجتمع وراءہ من اصحابہ یحرسونہ، چنانچہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ، بعض آپ کے صحابہ کرام میں سے بعض افراد جو ہے آپ کے پاس، آپ کے پیچھے اکٹھا ہو گئے تاکہ آپ کی چوکیداری اور نگرانی کریں کہ کہیں کوئی شخص جو ہے دھوکے سے آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حتیٰ اذا صلی وانصرف علیہم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف پلٹے، متوجہ ہوئے اور کہا کہ لقد اعطیت اللیل خمسا، مجھے یہ اس رات 5 چیزیں دی گئیں، ایسی 5 چیزیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، اور اس میں ایک بات یہ ذکر کی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ آكُلُهَا وَكَانَ مِن قَبْلِ يُعَظِّمُونَ أَكْلَهَا، کانو کہہ رہے کہ مجھے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا جسے میں کھا سکتا ہوں، یعنی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور مجھ سے پہلے کے لوگ جو ہے اس کے مال غنیمت کی بڑی تعظیم کرتے تھے، وہ اس کے کھانے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اسے جلا دیا کرتے تھے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، اور میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا، لہٰذا مجھے جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ لے میں اسے پڑھ لوں۔ تمسحت وصلیت، میں مسح کر لوں یعنی تیمم کر لوں اور نماز پڑھ لوں، اگر پانی دستیاب نہ بھی ہو تو مجھے یہ سہولت دی گئی۔ وصلیت وکان من قبلی یعلمون ذلک، اور مجھ سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اسے بہت بڑی بات سمجھتے تھے کہ کہیں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ لوگ صرف اپنے کنائس اور بیع یعنی اپنی خاص عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھتے تھے اور پڑھ سکتے تھے۔ امام حیثمی نے کہا کہ اسے احمد نے روایت کیا، اس کے رجال ثقات ہیں، اور شیخ احمد شاکر نے کہا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جو پچھلی قوموں کے مقابلے میں آپ کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو دی گئی، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص جمعہ کے دن کے ساتھ۔ شیخان یعنی بخاری مسلم نے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، کہ ہم آخر امت ہیں. یعنی دنیا میں سب سے آخر میں آنے والا دور، یعنی مختلف انبیاء کے جو ادوار مدتیں گزری ہیں ان میں زمانی اعتبار سے امت محمدیہ سب سے آخر میں ہے. اس اعتبار سے کہا نحن الآخرون، ہم سب سے آخر لوگ ہیں. لیکن الاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن الاولون ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے. یہاں دنیا میں ہم آخر میں آئے، قیامت کے دن ہمارا پہلا مقام ہوگا، سب سے آگے ہوں گے. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم سب سے پہلے وہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں. یعنی گویا میدان محشر میں بھی پیشوائی آگے آگے امت محمدیہ ہوگی، اور جنت میں داخلے میں بھی پہلے امت محمدیہ کو یہ حصہ ملے گا، یہ اجازت ملے گی. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. ہاں، مگر یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی. جو قرآن ہمیں دیا گیا بعد میں دیا گیا، اور پچھلی امتوں کو جو کتاب اور شریعت ملی وہ ہم سے پہلے ملی. فاختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فہدان اللہ لما اختلفوا فیہ، چنانچہ اللہ نے ان چیزوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، جن امور میں انہوں نے اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں ہدایت عطا فرمائی. من الحق، حق کے ساتھ سچی اور صحیح بات ہمیں بیان کر دی، ہم کو اختیار کرنے کی توفیق دی. فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، چنانچہ یہ ان کا وہ دن ہے جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا. ہفتے میں کون سا دن بابرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو دنوں کا سردار بنایا. اس سلسلے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا. ہدان اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح بات کو اختیار کرنے کی ہدایت دی. قال، آپ نے فرمایا یوم الجمعہ فالیوم لنا وغدا لليہود وبعد غد للنصارى، یہ جمعہ کا دن ہے. یہ جمعہ کا دن ہے، چنانچہ یہ جمعہ کا دن، آج کا دن ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا ہے. اس کے بعد والا دن یعنی ہفتہ، یوم السبت یا سنیچر جس کو کہا جاتا ہے، ہفتے کا دن یہود کا ہے. وبعد غد، اور اس کے بعد والا دوسرے دن جو ہے وہ نصارہ کا ہے، یعنی اتوار، سنڈے، یوم الاحد. یہ ان کا ہے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہ اس حدیث کے. امام جریر طبری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ بقرہ کی جو آیت ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ پوری آیت ہے. اس کے آخر میں یا اس کے بعد والی حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ایمان والوں کو اس بارے میں حق کی ہدایت دی جس میں اہل کتاب نے اختلاف کیا. تو امام ابن جریر کہتے ہیں کہ کانا اختلافہم الذی خذلہم اللہ فیہ، ان کا وہ اختلاف جس میں اللہ نے انہیں چھوڑ دیا بے یار و مددگار. اور وَهَدَى الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ، اور ان لوگوں کو ہدایت دی جس میں اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اختلاف کی وجہ سے، اور امت محمدیہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ہدایت دی. وہ ہدایت کیا ہے؟ لِإِصَابَةِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، یوم جمعہ، جمعہ کے دن کو اختیار کرنا یا اسے پانے کے سلسلے میں. ضَلُّوا عَنْهَا، اہل کتاب اس دن کے سلسلے میں منحرف ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، بھٹک گئے. وقت فرضت علیہم کالذی فرض علینا، جبکہ یہ دن بھی ان پر فرض کیا گیا تھا جس طرح ہمارے اوپر فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے فجعلوها السبت، لیکن انہوں نے جمعہ کی جگہ اسے سنیچر یعنی ہفتے کا دن بنا دیا. یعنی جو دن جمعہ کے دن کو جو حیثیت حاصل ہونی چاہیے انہوں نے سنیچر کے دن کو بنا دیا. یہ تفسیر طبری کی عبارت تھی. ابن حجر نے اس پر تعلیق یہ چڑھائی کہ علی ھذا الاختلاف من الیہود بقولہ ولیس ذلک بعجیب من مخالفتہم، کہہ رہے ہیں کہ یہود کے ان کے قول کے مطابق اس اختلاف کی بنیاد، اس اختلاف میں جو وہ لوگ پڑھے تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کی حق کے مخالفت کا معاملہ ان کا کوئی تعجب خیز نہیں ہے. کما وقع لہم فی قولہ، جیسا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بھی
اللہ کی حکم کی مخالفت واقع ہوئی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر جھک کر گھٹنوں کے بل داخل ہو جائیں اور حِطَّةٌ کہیں کہ اللہ معافی دے دے. لیکن انہوں نے اسے بدل دیا اور حِنْطَةٌ فی سنبلۃ، جیسا کہ بعض روایات میں تفسیری روایت یا غالباً بخاری وغیرہ میں ذکر ہے کہ بالی کے اندر گیہوں کا دانہ دے اللہ تعالیٰ. حِنْطَةٌ کو حِنْطَةٌ بنا دیا. حِنْطَةٌ یعنی معافی مانگنا، اور حِنْطَةٌ گیہوں کا دانہ فی سنبلہ یعنی بالی میں، گیہوں جو بالی میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی ان کی مخالفتیں ہیں. آپ تفسیروں میں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اور دوسرے بہت سارے امور میں انہوں نے اختلاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان چیزوں میں ہدایت دی، توفیق عطا، صحیح بات کو اختیار کرنے کی توفیق دی. کیف لا وہم القائلون سمعنا وعصینا، یہود اور نصارہ سے یہ معاملہ کیوں نہ ہو، جبکہ انہوں نے بالکل صراحت سے خود ہی یہ کہا کہ سمعنا وعصینا. یہ یہود کا قول تھا کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، سننے کے بعد ہم مخالفت کریں گے. لہذا قدم قدم پر انہوں نے مخالفتیں کی. آگے ہم بڑھتے ہیں ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے. اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنداء اللہ تعالی له باعز اوصافہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص، خصوصیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے انتہائی شرف اور عزت والے نام سے پکار کر خطاب کر کے. یعنی اللہ نے جب آپ کو پکارا، خطاب کیا، تو آپ کے جو عزت والا لقب اور نام ہے، صفت ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو پکارا، آپ کو خطاب کیا. فناداہ ربہ بأحب اوصافہ واسنی کمالاتہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سب سے محبوب صفت، اوصاف میں سے سب سے محبوب صفت اور سب سے اعلیٰ کمال، بلند کمال اور بلند درجے والے نام سے خطاب کیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. یہ یا ایھا النبی سورہ انفال میں بھی ہے، دوسرے مقامات پر بھی ہے. یا ایھا الرسول سورہ مائدہ میں آیت نمبر 41 اور دوسرے مقامات پر بھی ہے. تو آپ کو خطاب کرنے کے لیے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. حضرت عیسی ابن عبدالسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عیسی ابن عبدالسلام سلطان العلماء جن کو کہا جاتا ہے، بڑے جری شخصیت. ان کی ایک کتاب ہی ہے بدایت الرسول، لمبا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں. انہوں نے مقدمے میں جو تفصیل پیش کی ہے کہ بھئی اس موضوع سے متعلق بہت ساری کتابیں، جیسے سیوطی کی الخصائص الکبریٰ، اسی طرح عیسی ابن عبدالسلام کی کتاب اور بعض دیگر کتب کا تذکرہ کیا. تو عیسی ابن عبدالسلام اپنی کتاب میں کہتے ہیں، وَهَذِهِ الْخَصِيصَةُ لَمْ تَثْبُتْ لِغَيْرِهِ، یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں ہے. بل ان کل منہم نودی باسمہ، بلکہ آپ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس نبی کو بھی خطاب کیا گیا تو ان کو ان کے نام سے خطاب کیا گیا. اللہ نے ان کو نام سے خطاب کیا. چنانچہ ہم قرآن میں جا بجا اس کی مثالیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے جا رہا ہے کہ ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں مقیم رہو، سکونت اختیار کر لو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسی ابن مریم میری نعمت اور احسان احسان کو جو تم پر ہوا ہے اس کو تم یاد کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قصص میں، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. یہ مثالیں ہیں قرآن میں، ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا نوح بت بسلام منا، یا نوح بت بسلام منا، کہ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ اے نوح زمین پر اتر جائیے. سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خطاب کر کے کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. سورہ صافات میں یہ ہے.
اب یہاں ان چند مثالوں کے بعد حضرت عیسی ابن عبدالسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا يخفى على احد ان السيد اذا دعا احدا عبيده بافضل ما وجد فيه من الاوصاف العليه. لمبی عبارت ہے یا جملہ ہے، میں ترجمہ پیش کروں مفہوم کہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ آقا اپنے غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو، اگر اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کو اس نام سے، اس صفت سے پکارتا ہے جو اس کے اوصاف میں سب سے بلند اور اس کے اخلاق میں سب سے زیادہ بہتر معنی پر دلالت کرنے والی ہو. اپنے غلاموں میں سے کسی کو اچھے نام اور سب سے پسندیدہ لقب اور صفت کے ساتھ کسی کو پکار رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے غلاموں کو وہ ان کے متعین ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے، اے فلاں نام لے کر ان کو پکار رہا ہے. تو ایسا یہ فرق کرنا کہ ایک اپنے بہت سارے لوگوں میں سے ایک کو اس کی پسندیدہ صفت اور اس کے اعلیٰ مقام کا اظہار کرنے والے لقب کے ذریعے سے خطاب کیا جانا، اور دوسروں کو ان کے متعین کردہ ناموں کے ذریعے سے خطاب کرنا. یہ علامہ شیخ عیسی ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو بتاتی ہے، ہاں، لا یشعر بوصف من الاوصاف ولا بخلق من الاخلاق ان منزلۃ من دعاہ. ہاں، کسی کو اس کے نام سے پکارنا، اس کے اوصاف یا اخلاق کی کسی اخلاقی صفت کے ذریعے سے نہ پکارنا، اور ایک کو اخلاقی اور اعلیٰ معیار سے پکارنا، یہ بتاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے افضل نام اور سب سے اعلیٰ عزت والے وصف اور صفت کے ذریعے سے پکار رہا ہے، وہ شخص اس آقا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ قریب ہے. ان لوگوں کے مقابلے میں اس کا درجہ، مقام، عزت، حیثیت بڑھی ہوئی ہے جن کا نام لے کر وہ پکار رہا ہے. اپنے بہت سارے غلاموں یا بیٹوں میں سے کہہ لیجئے، ایک کو اعلیٰ وصف کے ذریعے سے پکار رہا ہے، دوسروں کو نام لے کر پکار رہا ہے، تو یہ بات بتاتی ہے کہ جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، پسندیدہ نام کے ساتھ جس کو پکار رہا ہے، اس کا درجہ اس پکارنے والے آقا کے نزدیک زیادہ اونچا ہے، وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ قریبی اور نزدیکی ہے، اس کا درجہ اور مرتبہ اونچا ہے. یہاں عیسی ابن عبدالسلام کی عبارت مکمل ہوئی. اب آگے صاحب کتاب نے کہا کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا تذکرہ آیا ہے، احمد کا، محمد کا، تو یہاں خطاب نہیں ہے. وَأَمَّا الْآيَاتُ الَّتِي فِيهَا وَرَدَ فِيهَا ذِكْرُ اسْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رہی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ ہے، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِن بَابِ الْإِخْبَار، تو یہ آپ کے متعلق کسی خبر دینے یا آپ کے متعلق کوئی خاص بات بیان کرنا مقصود تھا. جہاں آپ کا نام لینا ضروری تھا وہاں نام لیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے، تمہارے لوگوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں. تو یہاں آپ کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک بات بیان کی جا رہی ہے، ایک اہم مسئلہ بتایا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں آپ کا نام لیا گیا، آپ کو خطاب نہیں کیا گیا یہاں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورہ فتح میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں نرم ہیں. ہم آج کے درس کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کا سرسری سے تذکرہ کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو آپ کے اسم علم، یعنی آپ کا جو متعین کردہ نام ہے، اس نام سے آپ کو خطاب کرنے سے منع کیا. لوگوں کو، امت کے افراد کو یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر پکارا نہ جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو، آپ کو پکارا جائے، اس کو تم اس طرح نہ بناؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپس میں ایک دوسرے کی پکار تمہاری جس طرح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر نہ رکھو. تو گویا آپس میں مسلمان جس طرح ایک دوسرے کو خطاب کر سکتے تھے، کرتے تھے اور کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کرنے پکارنے سے منع کیا گیا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور میں. فَنَدَبَهُمْ إِلَىٰ تَكْنِيَتِهِ بِالنُّبُوَّةِ
والرسالہ تشریفاً چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی لوگوں کو کہ آپ کو پکاریں آپ کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، آپ کو شرف اور بلندی، آپ کے شرف اور بلندی کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے، یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام جب سامنے ہیں خطاب کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کے حوالے سے، ہاں یا نبی اللہ، ہاں یا رسول اللہ یہ کہہ کر پکارے، یا محمد یا احمد کہہ کے نہ پکارو، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو۔ اس ضمن میں حضرت ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں اور انبیاء کے درمیان ان کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اور فضیلت عطا کی، ہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری امتوں سے متعلق ساری امتوں کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ لوگ اپنے رسولوں اور اپنے انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے تھے۔ قرآن مجید میں بتایا کہ لوگ حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، ان کی قومیں، ان کی بنی اسرائیل اور ان کی امتیں ان کا نام لے کر پکارتی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے خطاب کر کے کہا، قرآن مجید میں ہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان مشرکین کا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور اس کا رد کیا، ہاں، لیکن انہوں نے خطاب کیا یا موسیٰ، یہ نہیں کہا کہ تم یا موسیٰ نہیں کہہ سکتے، نہ اللہ نے منع کیا نہ رسول نے، ان کے پیغمبر نے۔ اسی طرح قوم عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ دسترخوان اتار دے۔ اسی طرح قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی اور دلیل نہیں لائے۔ یہ قوموں کا اپنے نبی سے خطاب بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہ نام لے کر خطاب کر رہے ہیں، لیکن امت محمدیہ کو یہ ادب سکھایا گیا کہ آپ کو آپ کا نام لے کر جو ہے خطاب نہ کیا جائے، پکارا نہ جائے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو تم ایسا نہ بناؤ، بینکم آپس میں، ہاں، کا دعائے بعضکم بعضا، جس طرح تم میں کا بعض ایک دوسرے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے تقاضوں پر، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔